السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس پر اللہ رب العزت نے آج سے 6000 سال پہلے ایٹم بم جیسا عذاب نازل فرمایا، جس سے ان کی جسم تک پگھل گئے، اور اس قوم کی باقیات کو آنے والوں کے لیے عبرت کے نشان کے طور پر باقی رکھا گیا۔ اس قوم کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا گیا، اور اس قوم نے ایسے کون سی نافرمانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر ٹوٹ پڑا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تقریباً 6000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھے۔ وہ پہاڑوں کو اس خوبصورت انداز سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس بھی ان کی عقل و دانش پر عش کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ آج کا جدید انسان بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ انتہائی طاقتور، قداور اور جینیس لوگ تھے، لہٰذا اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے، مگر وہ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدا وحدہ لا شریک کے وجود سے ہی منکر ہو گئے۔ انبیاء کرام ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں اذیت پہنچاتے، اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیتے، اور جس خطے میں رہائش پذیر تھے وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیاں دیکھتے ہوئے ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ ان کے ہاں بارشیں روک دی گئی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے، تو ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل ہی رخ موڑ لیا، جس کی وجہ سے وہاں کے سالی والی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو کہ بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ بادل اب خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دور دورہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ یہ وہ بادل نہیں تھا جو وہ سمجھ رہے تھے، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات اور محلات کے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 اور 25 میں کچھ اس طرح سے آتا ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو کہ ان کے میدانوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ بس اس کے بعد وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بے شک ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، وہ ایک ایسی تند و تیز تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس خطہ زمین کو آباد نہیں ہونے دیا۔ وہاں پر کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا تھا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڈیوں کا پنجرا رہنے دیتی، یعنی ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسم کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل کر دینے والی ہوا۔ وہ ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی ہوا تھی جسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الذاریات کی آیت نمبر 41 اور 42 ارشاد فرمایا ہے، اور تمہارے لیے نشانی ہے قوم عاد میں جب ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر یعنی بانجھ ہوا بھیجی کہ وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ قرآنی آیات کے مطابق اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات، نہ سبزہ، ہر طرف اٹھتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ بالکل خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت ہی اڑتی نظر آتی ہے، جبکہ آج کے زمانے میں اس خطے کو ربال خالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اور جس قوم پر تابکاری ہوا کا دردناک عذاب نازل کیا گیا اسے تاریخ میں قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عاد اصل میں ایک پیغمبر کا نام ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں ہے۔
پھر اس پیغمبر کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عاد کے ساتھ کہیں لفظ عاد اولا اور کہیں قوم ارم بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا اور اسے عاد اخری کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، تاریخی حوالوں کے مطابق قوم عاد کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم عاد کے کل 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک ان کی بستیاں آباد تھیں۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی اور ہر قسم کے باغات تھے۔ رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بنائے گئے تھے۔ بڑے قداور اور زوردار آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول رکھے تھے، مگر ان کی غلط فہمیوں نے انہی نعمتوں کو ان کے لیے وبال جان بنا دیا۔ اپنی قوت و شوکت کے نشے میں بڑے بد مست ہو چکے تھے اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و جبر چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، مگر یہ لوگ اپنی دولت و قوت کے نشے میں سرشار تھے۔ بات نہ مانی، جس کی نتیجے میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ ان کی زمینیں خشک ریگستانی صحرا بن گئی، باغات جل گئے، مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک و بت پرستی سے باز نہ آئے تو 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط ہوا، جس نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو زمین پر بچھا دیا۔ ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر سر کے بل آ گرتے تھے۔ اس طرح یہ قوم عاد پوری طرح ہلاک کر دی گئی۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل قطع کر دی۔ اس کا مطلب بعض حضرات نے یہی قرار دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب فنا کر دیے گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہ قوم جس علاقے میں آباد رہی اور پھر اسی بستی میں اسے عذاب الہی نے آن لیا۔ ایک روز اس بستی سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ لشکر نے کنویں سے پانی لیا اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب 2 جہانوں کے سردار حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں، تیار شدہ سالن سب ضائع کر دو۔ اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ نہ پیو، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل چلو، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا۔ مفسرین کے مطابق یہ عذاب ایٹم بم کا تابکاری عذاب تھا، کیونکہ ایٹمی حملے میں بھی ایک ایسا بادل وجود میں آتا ہے جو کہ نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے، پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا چلتی ہے جو کہ سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ جی تو پیارے دوستوں، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت فرمائے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔